کی خدمت میں منبر پیش کر دوں گا، تب تک میں اپنے معافی ضمیر و قرآن کی جو آیات آپ پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو علم ہے کہ یہ جو مجالس اعلیٰ ہیں، اس مجلس میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس مجلس میں انسان ساز گفتگو ہوتی ہے، اس مجلس میں انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس مجلس میں ذکر حسین، فکر حسین اور مقصد حسین بیان کیا جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، دیکھیے کہ یہ نظام پروردگار عالم نے جو قرار دیا ہے وہ کوئی عام نظام نہیں ہے۔ کائنات میں جو بھی نظام اللہ نے قرار دیا ہے وہ بہت عظیم نظام ہے۔ بس توجہ کریں کہ میری جانب میں اپنے مقصد کی طرف بیان کر لے جانا چاہا ہوں۔ اللہ نے یہ نظام کائنات اور اسی طرح سارا نظام عدالت پر قائم کیا ہے، عدل اور انصاف پر قائم کیا ہے، اور یہ عدل کے تحت چل رہے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ اور یہ کیسے چل رہا ہے؟ دو قسم کے نظام ہیں جو اللہ نے قرار دیے ہیں، ایک نظام تکوینی ہے اور دوسرا نظام تشریعی ہے۔ میں ذرا توجہ کی وضاحت کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اللہ نے دو نظام قائم کیے ہیں، ایک نظام تکوینی ہے۔ تکوینی نظام یہ ہے کہ اللہ نے سورج، چاند، ستارے، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسی، یہ سولر سسٹم، یہ لیل و نہار، یہ شمس و قمر جو قرار دیا ہے، یہ ایک نظام عدل کے ساتھ قائم کیا ہے۔ عدل کے ساتھ قائم کیا کیسے؟ میرے مولا نے بھی اسی طرح بھی اشارہ کیا ہے، العدل اساس بہ قوام العالم، یہ پورا کا پورا نظام، یہ سسٹم عدل پر چل رہا ہے۔ عدل کیا ہے؟ العدل یضع الامور مواضعها، کہ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھا جائے۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھا جائے، یعنی اللہ نے سورج کو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے، چاند کو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چاند نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ سولر سسٹم اللہ نے یہ قرار دیا ہے، یہ اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ نہ سورج چاند سے ٹکرائے گا، نہ چاند سورج سے ٹکرائے گا، نہ سیارہ ستارے سے ٹکرائے گا، کوئی بھی ستارہ سیارہ نظام کائنات میں تبدیل نہیں ہوگا۔ سسٹم چل رہا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ چلتا رہے گا۔ توجہ ہے نا جناب؟ اور اسی کے مطابق یہ دن اور رات چلتے ہیں، یہ لیل و نہار چلتے ہیں، اسی کے مطابق سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے مطابق سورج غروب ہوتا ہے۔ جس دن آج سورج طلوع ہوا، آئندہ سال بھی اسی تاریخ کو سورج اسی وقت ہی طلوع کرے۔ ایسے ہے نا جناب والا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہی کہ یہ نظام الہی ہے، یہ چل رہا ہے، یہ سسٹم جو اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، حکم دیا ہے، اور یہ سر پیٹی نہیں کرتے، یہ چل رہا ہے نظام اپنے ماتحت حکم کے تحت، حکم الہی کے تحت چل رہا ہے۔ لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے کہتے ہیں نظام عدالت تکوینی، یہ تکوینی نظام چل رہا ہے اللہ کا، جو اللہ نے کن فیکون کے تحت اس کو قرار دیا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اور دوسرا نظام ہے نظام تشریعی۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ نے نظام تشریعی کیا قرار دیا ہے، کس طرح سے، یعنی نظام تشریعی سے کیا مراد ہے؟ ایک نظام تکوینی جو میں نے وضاحت کر دیا ہے، دوسرے نظام تشریعی، تشریعی سے کیا مراد ہے؟ یعنی شریعت کا نظام۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ شریعت کا نظام اللہ نے قرار دیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام کے تمام انبیاء آئے، تمام انبیاء نے ایک دوسرے نبی کی تصدیق کی ہے۔ توجہ کریں گے نا؟ کوئی تکذیب نہیں کی، ان کو نہیں جھٹلایا، ہر آئندہ آنے والے نبی کی خوشخبری دی ہے۔ آئندہ آنے والے نبی کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ نبی آئے گا، اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ توجہ کریں گے نا جناب؟ تو اس سلسلے میں اللہ نے ان انبیاء کو قرار دیا، عدل کے تحت ان رسولوں کو بھیجا ہے۔ توجہ کریں گے ذرا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بینات کے ساتھ بھیجا ہے، معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے دنیا میں۔ وہ آ کر اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ توجہ کریں گے، لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں، اور اسی ہدایت کے سسٹم کے تحت ہی یہ لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں اور اپنے لیے ضابطۂ حیات قرار دیتے ہیں۔
یہ ہے توجہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔ یہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ کسی بھی نبی کو اور ان کی امت کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ آنے والا نبی خود انتخاب کر لینا۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ موسیٰ اپنے بعد جو بھی تیرا نائب ہوگا، جانشین ہوگا، وہ اپنی امت کو کہہ دے وہ خود انتخاب کرے۔ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے ہارون کو خلیفہ بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ توجہ کریں گے، اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے۔ اسی نظام کے تحت پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ سسٹم میرے حکم کے مطابق چلے گا۔ توجہ رہے، کیوں وجہ یہ ہے کہ سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، شمس و قمر اللہ نے بنائے، ستارے اللہ نے بنائے، گلیکسیز بھی اللہ نے بنائی ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ نظام ہدایت بھی میں بناؤں گا، یہ نبی بھی میں بھیجوں گا، نبی کا خلیفہ بھی میں بھیجوں گا، نبی کا انتخاب بھی میں کروں گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا انتخاب میں نے پہلے سے ہی کر دیا ہے۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ لوگوں کو کہہ دیں کہ تم اپنی طرف سے جو بھی نبی انتخاب کرو، جو بھی خلیفہ انتخاب کرو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکے، کیونکہ قرآن کا قانون ہے کہ لَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلَفَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا والوں، توجہ کرنا ذرا، دنیا والوں خلیفہ میں بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک اعمال انجام دینے والے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، جس طرح سے پہلے خلیفہ اللہ نے بنائے اسی طرح بعد میں بھی اللہ بنائے گا۔ توجہ کریں گے، یہ اللہ کا نظام ہے اور اسی نظام کے تحت یہ سسٹم چلے گا۔ نبی حضرت آدم سے لے کر حاتم تک تمام کے تمام انبیاء نے ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی، جھٹلایا نہیں ہے، بلکہ تصدیق کی ہے۔ اسی طرح رب العزت نے آئندہ جو بھی پیغمبر عظیم الشان کے بعد، توجہ کریں گے، پھر قرآن نے بار بار اس بارے میں غور و فکر کا کہا ہے کہ لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم فکر سے کام لو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کریں گے ذرا، پھر غور و فکر کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ پھر قرآن کتاب ہدایت ہے، مولوی ہدایت کا نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہدایت کے قابل ہے۔ کبھی قرآن میں بھی غور و فکر کر لیا کرو، قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ فکر سے کام لینے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور اسی قرآن کے تحت ہی اللہ نے کہا دیکھو یہ کتاب ہدایت ہے اور اسی کتاب ہدایت کے مطابق ہی تیری رہنمائی ہوگی۔ توجہ توجہ، تو صاحبان میں یہ کتاب ہدایت تیری ہدایت کرے گی، کوئی اور کتاب تیری ہدایت نہیں کرے گی، یہی رہنمائی کرے گی۔ دیکھو کتاب ہدایت ہے، کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب تیری ہدایت کرے گی، لیکن اس کو سمجھنے والے وہ افراد ہیں جو مطہرون ہیں، جو طیب و طاہر ہیں۔ لا یمسہ، لا یمسہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے ٹچ نہیں کر سکتا، یعنی پاک و پاکیزہ بندہ ہی سے ٹچ کر سکتا ہے، مس کر سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں مس کرنا، یہ سر کا مسا ہے، پاؤں کا مسا، کہتے ہیں یہ نا جی، یہ دیکھیں بعض افراد کیسے مسا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر کو ہلا دیا، نہیں، ہاتھ کو ہلانا پڑتا ہے، سر کو ہلانا نہیں پڑتا، بلکہ پاؤں کا مسا بھی ایسے، پاؤں کو نہیں ہلانا پڑتا بلکہ ہاتھ کو ہلانا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں مسا، مس کرنا۔ یہ قرآن کو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ ہی مس کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو کئی ایسے افراد کو دیکھا ہے، نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے۔ توجہ کریں گے ذرا، بے حرمتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ قرآن کو جلایا بھی کیا ہے؟ نجس افراد نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ غیر ملک میں، ڈنمارک میں ایسے ہوا ہے
لیکن اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے مطہرون کے۔ اب مطہرون کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں بتا یہ مطہرون کون ہیں، یہ طیب و طاہر کون ہیں، یہ پاکیزہ ہستیاں کون ہیں۔ تو اللہ نے پکار کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد محمد وآل محمد عجل فرجهم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ایسے اللہ نے گھر بھی بنائے ہیں، توجہ کریں گے، فی بیوت اذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ ایسے گھر بلند ہیں، ان ترفع جسے بلند کیا گیا ہے، ویذکر فیہا اسمہ، اس میں صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ توجہ کریں گے، صحیح معنوں میں ارشاد فرمائے یہ انبیاء کے گھرانے، توجہ کریں گے۔ ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے، اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا علی و بطول کا گھرانہ بھی اس میں شامل ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا بل من افاضلہا، بلکہ علی و بطول کا گھرانہ بھی شامل ہے، بلکہ یوں کہوں کہ انبیاء سے بھی افضل گھرانہ علی و بطول کا ہے۔ انبیاء سے بھی افضل گھرانہ علی و بطول کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عام گھرانہ نہیں ہے، یہ کوئی عظیم گھرانہ ہے جس کو اللہ نے بلند کیا۔ توجہ کریں گے بھائی، اس کی مثال اور دوں، توجہ کریں گے نا، پریشان تو نہیں بیٹھے، اگر پریشان نہیں بیٹھے تو بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہ علیہ محمد آل محمد۔ ایک اور دلیل دے دوں، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر عظیم الشان کو اللہ نے حکم دیا یا رسول اللہ جو بھی مسجد نبوی کی طرف دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دو۔ توجہ کریں گے، کیونکہ مسجد ہے پاکیزہ جگہ، مسجد ہے طیب جگہ، مسجد ہے طاہر جگہ، مطہر جگہ ہے، اس مسجد کی طرف نجس قدم نہیں آ سکتے، لہذا جن جن کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے ان تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے علی بطول کے دروازے کے، سوائے علی بطول کے دروازے کے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوراخ جتنا اجازت تو دیجیے۔ توجہ کریں گے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم ہے سوراخ جتنا بھی اجازت نہیں ہے۔ توجہ ہے نا جناب والا، بزرگان گرامی، عزیزان محترم، اللہ نے طیب و طاہر گھرانہ بنایا ہے تو علی و بطول کا گھرانہ ہے، یہ طیب و طاہر پاکیزہ گھرانہ ہے۔ قرآن ہے صادق کتاب، قرآن ہے طیب و طاہر کتاب، قرآن ہے یہ صادق کتاب۔ توجہ، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر محمد وآل عجل فرجهم۔ قبلہ سے تشریف فرمائے تو میں چند لمحوں میں اجازت چاہوں گا، کسی قبلہ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ تو صاحبان ایمان، قرآن ہے صادق کتاب، سچی کتاب، اس کے رہنما بھی سچے ہونے چاہیے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار کون سے سچے ہیں جو قرآن کے صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے؟ تو پروردگار نے بھی یہ بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بندے بنو، ہوشیار ہے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا رکھو اپنے اندر، اور کون مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ کریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پروردگار سچے کون ہیں جن کی اطاعت کریں ان کے ساتھ ہو؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کیا تجھے آیت مباہلہ بھول گئی ہے جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا فَقَلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی تحقیق کے لیے، اسلام کے ثبوت کے لیے جھوٹوں کے مقابلے میں سچے آ رہے ہیں اور سچے بتائیں گے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، محمد کیا ہے، عصمت کیا ہے۔ حیدری، اور جو جھوٹے ہوں گے اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو عام ایمان والو، کوئی اور سچا سامنے نہیں آیا،
اگر کوئی نساء کی صورت میں آیا ہے تو فاطمہ الزہرا تشریف لائی ہیں، اگر کوئی فرزند رسول آیا تو حسن و حسین آئے، اور اگر کوئی نفس رسول آئے تو علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ صحیح معنی میں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قانون ہے، اللہ نے نظام قرار دیا ہے، یہ سسٹم قرار دیا ہے، اور پھر اللہ نے کہا خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، اس طرح اہل نبی میں نے بنائے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، تمام انبیاء کا قول ایک جیسا ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد بھی جو بھی خلیفہ آئے گا، جو بھی نبی ہے، جو بھی امام آئے گا، ان کا قول بھی وہی محمد مصطفیٰ کا قول ہوگا، ان کی گفتار بھی محمد مصطفیٰ والی ہوگی، ان کا کردار بھی محمد مصطفیٰ والا ہوگا۔ تو صاحبانوں یہی ہے، حدیث و حدیثی ابی، حدیثی حدیث و ابی، یہ میرے مولا صادق فرماتے ہیں، حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث قول اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ ہماری حدیث ہمارے دادا کی حدیث ہے، ہمارے دادا کی حدیث اللہ کا قول ہے، جو اللہ کا قول ہے وہ ہماری رہنما کتاب ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہی سسٹم ہے۔ تو صاحبان ایمان آخر جملہ ادا کر کے اجازت چاہوں گا کہ خداوند کریم نے اس طرح یہ نظام ہدایت کے تحت خلیفہ بنائے ہیں، تو ایک نبی، ہر نبی اپنے آنے والے خلیفہ کا انتخاب اللہ کے حکم کے اطاعت کرتا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام انبیاء کے بارے میں حکم دے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی خلیفہ انتخاب ہو، تو آخری نبی اس دنیا سے چلے جائے اور اپنا خلیفہ بنا کے نہ جائے؟ ہاں اعلان کر کے گئے تھے میدان غدیر قوم میں میرے مولا و آقا کا، کیسے میرے مولا کے بارے میں ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کریں گے، ارشاد کیا خطبہ غدیر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلہ فی سلطانہ وعظمہ فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل ومحمودا لا یزال مبدئا ومعیدا وکل امر الیہ عود بارئ المخلوقات وضاح المدہوات جبار الارضین والسماوات قدوس رب الملائکة والروح متفضل على جميع من بلغ متطفل على جميع من انشأ يلحظ كل عين والعيون كل عين۔ فرماتے ہیں جس جگہ پر جو بھی صحابی موجود ہے میری بات سنے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم حبط علیہ مرارا ثلاثا یامرنی علیہ السلام ربی ان اقوم فی هذا المشهد فعلم كل ابيض وابصر ان علی بن ابی طالب اخی ووصی وامام من بعدی۔ حیدری، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ یہ اللہ کے نبی نے انتخاب کیا تھا، دنیا والے بھول گئے؟ ایسے یہ نہیں ہے، دنیا والے علی کو بھول گئے۔ ہاتھ بلند کر کے جس کا اعلان فرمایا تھا، کم از کم یہ تو دیکھ لے کہ اللہ نے جس نبی کو حکم دیا ہے وہ عظیم رسول ہے، اور پھر جس ولی کے حکم دیا ہے وہ عظیم علی ہے۔ جس کا ہاتھ بلند کیا وہ کون ہے؟ وہ عظیم علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ تو ایمان وقت بہت کم ہے ورنہ میں پورا غدیر پڑھنا، توجہ کریں گے۔ صاحبان ایمان جناب سیدہ طاہرہ ذکیہ مردیہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسی ولایت کے دفاع میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ پیغمبر نے 1,20,000 کے مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ یہ علی ہے جو میرے بعد تمہارا سرپرست ہے۔ تو صاحبان ایمان جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رات کی تاریکی میں اصحاب کے گھروں میں جاتی تھیں اور دستک دے کر کہتی تھیں علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تم نے اقرار کیا تھا لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی تجھے پکار رہا ہے، ان کا ساتھ دینے کیوں نہیں دیتے؟ یہی تھی ولایت کے دفاع کے لیے ہی تو صاحبان ایمان یہی سسٹم، یہی ولایت کے دفاع اور اسی سسٹم کے تحت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بازو بھی زخمی ہوئے، پہلو بھی زخمی ہوا، دروازہ بھی جلایا گیا، اسی ولایت کے دفاع کے سلسلے میں، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سیدہ روتی تھی تو اپنے لیے روتی تھی، اپنے بابا کو روتی تھی نا۔ ہاں ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ اپنے بابا کو روتی تھی،
رونے کا حق بھی تھا. جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو بیٹی کو بھی حق حاصل ہے یا نہیں اپنے باپ کو روئے. تو صاحبان امام جناب سیدہ طاہرہ زکیہ مردیہ فاطمہ زہرا دن کو روتی تھی، رات کو روتی تھی، اپنے بابا کو روتی تھی. مسلمانوں کو برداشت نہ ہوا. اور قربان جاؤں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذات گرامی پر، وہی جناب سیدہ زہرا کے دروازے پر جو آگ لگائی گئی تھی، وہی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو پہلو زخمی ہوا، وہی ظلم و ستم تماچے بھی لگے. وہ جناب سیدہ زہرا کے اوپر جو ظلم ہوا میدان کربلا میں ان کی بیٹیوں پر ہوا تھا. ذرا اندازہ لگائیے کس طرح جناب سیدہ زہرا کی بیٹیاں ان کے خیمے کو بھی آگ لگائی گئی، ان کی چادریں بھی چھینی گئیں، ان کو تماچے بھی لگے. لیکن فرق یہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ